السلام علیکم. یہ بھٹو میرے ملکان کے بھائیوں اور بہنوں، ملکان کے عوام نے آج پورا پاکستان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. پورا پاکستان کے لیے ملکان کے عوام نے اپنا ریفرینڈم کا فیصلہ سنا دیا ہے. ملکان کا ہر شہری کا ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ go selected. ملکان کے عوام اس نالائق، نااہل، ناجائز وزیر اعظم کو، ناجائز حکمرانوں کو آج سے نہیں 7 سال سے بھگت رہے. تبدیلی والے صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں. یہ تبدیلی والے سارے کے سارے منافق ہیں، دھوکہ باز ہیں. جو بھی وعدہ کیا جھوٹ نکلا، جو بھی وعدہ کیا دھوکہ نکلا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی ملکان کے عوام سے وعدہ کیا ہے تو ہم نے ان وعدہ کو پورا بھی کیا ہے. یہ وہی ملکان ہے، وہی ڈویژن ہے جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کھڑے ہو کر FCR کا خاتمہ کا اعلان کیا تھا. تو جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے FCR کا خاتمہ کا وعدہ کیا تھا تو پھر شہید ذوالفقار نے FCR کو ختم کر کے بھی دکھایا تھا. یہاں کے عوام نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کیا ہے، آمروں کا مقابلہ کیا ہے اور اپنے حقوق ان آمروں سے چھینا ہے. تو آج میں اسی ملکان میں کھڑے ہو کر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، اپنا ملکان کے عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم مل کے ان کٹپتلیوں کو بگائیں گے، کٹپتلی راج کا خاتمہ کریں گے، سلیکٹڈ راج کا خاتمہ کریں گے اور حقیقی جمہوریت بحال کریں گے، عوامی راج قائم کریں گے. ملکان کے عوام بہادر لوگ ہیں، ملکان کے عوام محب وطن لوگ ہیں، ملکان کے عوام ہیں جس بہادری کے ساتھ، جس حوصلہ کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے ملکان کے نوجوانوں نے ان دہشت گردوں کو جو امریکہ افغانستان سے نہیں بگا سکے
نے میرے مالاکان کے بھائیوں کو ان دہشت گردوں کو ہمارے سرزمین سے بھگا دیا. ہمارا مالاکان کے عوام نے شہادت قبول کیا ہے, قربانیاں دی ہے, مگر کسی ظالم, کسی عامل, نہ کسی دہشت گرد کے سامنے کبھی اپنے سر چکایا ہے, اور نہ ہی ہم کسی کت پتلی کے سامنے اپنا سر چکائیں گے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنا آخری تقریر میں کہا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کا پرچم سوات میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو اسی مالاکان ڈویژن کے عوام نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو بات تھا وہ ثابت کر دیا, اور پاکستان کا پرچم لہرا دیا, دہشت گردوں کو بھگا دیا. ہم آپ کے بہادری کو, آپ کا ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ہمیں یاد ہے کہ جب آپ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے تو کون کون آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور کون کون دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے تھے. ہمیں یاد ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پورا ملک کو, پاکستان کے عوام کو پاکستانی فوج کے پیچھے یکجا کر دیا تھا تاکہ ہم مل کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے, تو ایک بزدل عمران تب بھی تھا, جو دہشت گردوں کے نام لینے سے ڈرتا تھا, جو دہشت گردوں کا وکیل بنا ہوا تھا, جو دہشت گردوں کے لیے یہاں دفتر کھولنا چاہتا تھا, مگر یہاں کے غیور عوام نے, یہاں کے بہادر عوام نے اپنے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہو کر ان سے ڈٹ کا مقابلہ کر کے شکست دلوایا تھا. اس دھرتی نے بہت سے سانیہ دیکھے ہیں, بہت سے دہشت گردی کے سانیہ دیکھے ہیں. آپ نے APS کا سانیہ بھی دیکھا, آپ نے جو سلوک وہ دہشت گردوں نے ہمارے APS کے بچوں کے ساتھ کیا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا تھا. اس وقت بھی جب اتنا بڑا سانیہ ہوا تھا تو عمران خان امبارہ چوک پہ ناچ رہا تھا جب ہمارے APS کے بچوں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے تھے. تب بھی بزدل تھا, آج بھی بزدل ہے. اس بزدل کے دور میں ہمارے APS کے بچوں کے قاتل کو, احسن اللہ احسان کو جیل سے رہایا گیا ہے. اس بزدل عمران کی حکومت میں ہم اپنے APS کے بچوں کو بھی انصاف نہیں دے سکے, اپنے APS کے والدین کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ ہم آپ کے بچوں کے قاتل کو ہمارا قید میں تھا, آپ کے بچوں کے قاتل ہمارا قید میں تھا, مگر اس بزدل عمران نے اس کو بھاگنے کی اجازت دی ہے. عمران خان نے ہمیشہ یہ بزدلی دکھائی, اور اب جب حال ہی میں کوئٹہ میں ہمارا ہزارہ بھائیوں کے ساتھ, مزدوروں کے ساتھ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو پورا ملک ان کے ساتھ کھڑے تھے. وہ اپنے شہید لاشوں کو لے کے احتجاج کر رہے تھے,
احتجاج کس چیز کا کر رہی تھے؟ مطالبہ کیا تھا؟ صرف اتنا ہی تھا کہ ان کو جینے دو، ہزارہ کو جینے دو. اور عمران خان نے اور شہیدوں کو اور شہیدوں کے خاندان کو اور شہیدوں کی لاشیں کو بلیک میلرز قرار دے دیا. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا بزدلی ہے کہ وزیر اعظم ان کے پاس جا کے تعزیت کرنے کے بجائے ان کو اپنے پاس بلا دیا تھا؟ یہ وہی بزدلی ہے جو انہوں نے ماضی میں بھی دکھایا تھا اور آج بھی دکھا رہا ہے. آج تک ہم نے کسی ایک شہید کو انصاف نہیں دے سکا. کسی ایک دہشت گرد کو، کسی ایک شہید کو انصاف نہیں دلا سکا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو انصاف نہیں دلا سکا. 18 اکتوبر کے کاساس کے شہید کو انصاف نہیں دلا سکا. اے پی ایس کے بچوں کو انصاف نہیں دلا سکا. بلور خاندان کو، میاں افتخار صاحب کی خاندان کو ہم انصاف نہیں دلا سکا. اور ہمارا ہزارہ بھائیوں کو ہم انصاف نہیں دلا سکا. جب تک ہم انصاف نہیں دلائیں گے، جب تک ہم ان دہشت گردوں کو نہیں پکڑ سکتے، ان کو قانون کے دائرے میں نہیں لا سکتے ہیں، تب تک ہم شرمندہ ہوں گے، اپنے شہیدوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے کہ یہ کس قسم کا نظام ہے کہ وزیر اعظم انصاف کی بات کرتا ہے مگر کسی ایک شہید کو آج تک انصاف نہیں ملا. اب عمران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نیا پاکستان میں جینا تو مہنگا ہے مگر ہمارا عوام کا خون سستا ہے. ہمارا عوام کا خون سستا ہے. ہمیں اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے عوام کو انصاف دلوانا پڑے گا. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ اس نالائق نااہل حکمران کی وجہ سے ہمارا پورا کا پورا معیشت تباہ ہو چکی ہے. ہر چیز مہنگی ہوگی. گیس مہنگا، بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگا، یہاں تک کہ دفایوں بھی مہنگا. انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ نیگیٹو میں چل گیا ہے. ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نیگیٹو گروتھ ریٹ میں پہنچ چکا ہے. پوری ریجن میں پاکستان کا اکنامک گروتھ ریٹ باقی سب سے پیچھے ہے. پاکستان کا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی بدتر ہے. اگر ہم آگے ہیں تو مہنگائی میں پاکستان کا مہنگائی پوری ریجن میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ تو افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ مہنگائی ہے. اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم پہ یہ سلیکٹڈ مسلط کیا گیا ہے جس کو معیشت چلانے کا پتہ بھی نہیں ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 40
کر رہے ہیں، تاریخی بیروزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں، تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور تقریباً آدھا جو گھر ہے پاکستان میں وہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ یہ ہے عمران کا نیا پاکستان۔ انہوں نے پچھلے 2 دن دیکھے، انہوں نے پورے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا، پورا پاکستان بلیک آؤٹ کا شکار ہے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ پورا ملک کو اندھیرا میں کیسا دھکیل دیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ اس لیے کہ عمران اور عمران کا پورا ٹولہ نالائق ہے، نااہل ہے، کرپٹ ترین ہے، ان سے یہ ملک نہیں چلتا۔ عمران نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا، 1 کروڑ نوکری دینا تھا، مگر میرے مالکان کو ان کے نوجوانوں کو بے روزگاری میں دھکیل دیا ہے۔ 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا، آپ سے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا، مگر انکروچمنٹ کے نام پہ غریب عوام کے سر سے چھت چھینا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو کرپشن کا خاتمہ کا وعدہ کیا تھا، چیخ کر کہتے تھے کہ 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا، کہتا تھا 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں ملکان کے عوام سے پوچھتا ہوں، آپ ان کا 7 سال سے آپ ان کو بھگت رہے ہو، کیا انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کیا ہے؟ معلم جپا میں کرپشن، بلین ٹریز میں کرپشن، BRT میں کرپشن، علیمہ باجی کی سلائی مشینز میں کرپشن، فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن، پاپا جونز کا پاپا جون پیزا میں کرپشن، جہاں آپ دیکھیں کرپشن ہی کرپشن ہے۔ یہاں تک کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ عمران کے دور میں پاکستان سب سے زیادہ کرپشن دیکھ رہا ہے۔ جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، ہر کرپٹ کو ایک ہی قانون کے مطابق ٹرائی نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، اور ہاں چاہے وہ جنرل ہو، ایک قانون ہونا پڑے گا، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونا پڑے گا، تب انشاءاللہ تعالی ہم کرپشن کا ناسور کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان کا ظلم یہاں رکتا نہیں ہے، وہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ آپ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا 1973 کی آئین، وہ اسلامی وفاقی جمہوری آئین جو سارے جماعتیں چاہتے ہیں، جو آپ کو حقوق دلواتے ہیں، اپنے وسائل پہ پہلا حق دلواتا ہے، آپ کو آواز دلواتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس آئین پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔
مگر میں جانتا ہوں کہ جب تک میرے ساتھ ایسے میرے ملکن کے عوام کھڑے ہیں تب تک ہم ان کو عیسائی پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم نے آپ کے لیے صبح کے عوام کے لیے 18ویں ترمیم اس لیے کروایا تھا تاکہ اس صبح کو ہم شناخت دلوا سکے, اس صبح کو پختونخوا کا نام دلوا سکے, اس صبح کے عوام کو اپنا وسائل کا مالک بنا سکے, اپنا مستقبل کا مالک بنا سکے. کسی سلیکٹڈ کپتلی میں ایسا کوئی ہمت نہیں ہو سکتا کہ آپ کا آئین کو چھیڑے, آپ کا حقوق کو چھیڑے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں گے. نہ ان کو آپ کا NFC ایوارڈ چھیننے دیں گے, نہ ان کو آپ کے آئینی حقوق چھیننے دیں گے. انہوں نے 160 بلین روپیز 160 ارب روپیہ جو پختونخوا کو ملنا چاہیے تھا پچھلے سال اس کو نہیں دیا گیا. ان کا نالائکی نااہلی کی وجہ سے آپ کو 160 بلین روپیز جو پختونخوا کا پیسہ تھا, اسلام آباد کا پیسہ نہیں ہے, آپ کو نہیں دیا گیا. آپ ذرا سوچئے 160 بلین روپیز کے ساتھ ہم اسی ملکان میں کتنے نوجوانوں کو روزگار دلا سکتے تھے, کتنے تعلیمی ادارہ کھڑے کر سکتے تھے, کتنے ہاسپٹلز کھڑا کر سکتے تھے. مگر یہ لوگ ایک پتلی حکومت آپ سے چھینا چاہتے ہیں, آپ کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ اس کو ان کو نہیں پتا کہ خدمت کیسے کرنا ہے, عوام کے مسائل کیسے کرنا ہے, حل کیسے کرنا ہے. ان باتوں کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس سی پیک کا صدر سرداری نے کا ویژن تھا, اس سی پیک کی روٹ نے آپ کے ہاں سے گزرنا تھا, گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے, چترال سے انٹر ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا سے جانا تھا. لیکن آج تک اس نالائق نااہل حکومت نے آپ کا سی پیک کے حق سے بھی آپ کو محروم رکھا ہے. پختونخوا اپنی ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کرتا ہے, مگر اس سے باوجود یہاں کے عوام کو اپنا گیس کا حق سے محروم رکھا جاتا ہے. یہ ہے عمران خان کا انصاف. ہم تو پوری زندگی فاتح کی مرضی کے لیے جدوجہد کرتے رہے, فاتح کے عوام کو, قبائلی علاقے کے عوام کو حقوق دلوانے کی جدوجہد کرتے رہے. آخر جب ہم نے سوچا تھا کہ ہم فاتح کو پختونخوا میں ضم کر رہے تھے, انہوں نے تو پختونخوا کو فاتح میں ضم کر دیا ہے. آپ کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے, نہ آپ کا انسانی حقوق کے, نہ آپ کے جمہوری حقوق کے. آج تک جس تعداد میں یہاں کے عوام لاپتہ ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم کب تک ان کا ظلم برداشت کریں گے, کب تک آپ ان کا ظلم برداشت کریں گے. یہاں کے عوام, ملکن کے عوام, پاکستان کے عوام کی قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کا غلام رہیں گے. ان کا قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب رہیں گے. ہم سب مل کے جدوجہد کریں گے, ہم سب مل کے جدوجہد کریں گے. آپ خود اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے, آپ خود اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے, آپ خود اس کا پٹلی کو بھگائیں گے. آپ نے ہمیشہ جمہوریت کو بحال کیا ہے, اور آج کا پاکستان میں
آج کا پاکستان میں وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں نے کوڑے کھائی ہے، پھانسیاں قبول کیے ہیں۔ یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے ہماری قیادت نے بھی شہادت قبول کی۔ نہ بولنے کا آزادی ہے، نہ لکھنے کا آزادی ہے، نہ سوچنے کا آزادی ہے، نہ صحافت آزاد ہے، نہ سیاست آزاد ہے، نہ اس ملک کے عوام آزاد ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ حقوق دلواتے ہیں، ہمارا آئین ہمیں یہ حقوق دلواتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں برداشت کریں گے کہ کوئی کٹپٹلی ہمارا حقوق ہم سے چھینے۔ یہاں کے بہادر عوام انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی ایم کے ساتھ دیں گے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ دیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو تو میں جانتا ہوں کہ آج پاکستان مشکل میں ہے، پاکستان مشکل میں ہے، مگر ہمارا مستقبل روشن ہے، پاکستان کا مستقبل روشن ہے جب ہم اپنے عوام کے حقوق کا تحفظ دلوائیں گے، جب پاکستان کے عوام خود اپنے مستقبل کے فیصلے لیں گے، جب پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے گا کہ وزیر اعظم کون ہوگا، جب پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے گا کہ معاشی پالیسی کیا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ ہم آپ کے مسائل بھی حل کریں گے۔ وہ جو وعدے بھٹو شہید نے آپ کے ساتھ کیے تھے، وہ جو وعدے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ کیے تھے، میں اور آپ مل کے جدوجہد کریں گے، ہم سب مل کے جدوجہد کریں گے اور ان کا وعدہ پورا کریں گے۔ آپ سے جو بھی پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے ان وعدے پورا کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت مہربانی۔ آخر میں آپ کے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں جو کہ اسلام آباد کے لیے ہے، اسلام آباد کے کٹپٹلیوں کے لیے ہے۔ ووٹ پہ ڈاکہ، میرے ووٹ پہ ڈاکہ، تیرے ووٹ پہ ڈاکہ، میرے حق پہ ڈاکہ، جمہور پہ ڈاکہ، دستور پہ ڈاکہ، آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ، جیب پہ ڈاکہ، ملکان پہ ڈاکہ، کے پی پہ ڈاکہ، پاکستان پہ ڈاکہ، پی ٹی ایم زندہ باد۔